بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ملک فتح ہو گئی اور فتوحات کے دروازے کھل گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے مشورہ دیا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئی ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس و آرام کا خیال رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کون کرے؟ انہوں نے سوچا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں۔ یہ حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے، تھوڑی نرمی پر آنا چاہیے اور آپ ان سے بات کریں، اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دیجیے اور اگر نہ مانیں ہمارا نام نہ بتائیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ حضرت حفصہ نے کہا ابا جان، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے اور لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس دور دور سے وفد آتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفصہ یہ بات کس نے تجھ سے کہی؟ فرمایا کہ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے حفصہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو نبی کی بیوی ہے، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ہے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ چھوٹی سی میز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا نیچے رکھ دو، میں کھانا میز پر نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو نیچے رکھ کر کھایا تھا۔ حفصہ تجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دورہ کر کے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے۔ ایک بار تو نے چورا کر کے بچھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دورہ کر کے بچھاؤ، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ ہے حفصہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چادریں ہدیے میں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی اور ایک چادر دیر سے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں تھا۔ اس چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانٹوں سے اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر جا کر نماز پڑھائی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا سر زمین پر ڈال دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر کہا بیٹا میرا سر زمین پر ڈال۔
میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کو مجھ پر رحم آ جائے۔ انتقال ہوا، جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ اٹھا، حجرہ پاک کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ام المومنین، امیر المومنین دروازے پر آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مرحبا امیر المومنین، مرحبا امیر المومنین، بے شک امیر المومنین کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر چلتا ہے میں اسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور نثار پر رکھی اور باہر نکل گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتا ہوگا۔